جواب مریم جناب زہرا، جواب مریم جناب زہرا، اور جواب زہرا جناب زینب، اور جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب، جواب زینب، اور کتاب عشق دو وابست
کربلا و دمشق یکیرا حسین رقم کر دیگریرا زینب سلام اللہ علیہ مخلوم و محترم میرے طریقت احبر شریعت ہمارے معطوف جومل حضور قبلہ پیر مسکین علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہمانان گرامی نہایت ہی خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، میرے عزیز مکرم برادر محترم جناب نقیب محتشم عابد خیال صاحب، حضرات گرامی، اچھا ماشاءاللہ پروانہ صاحب، حضرات گرامی، آج شب عاشور ہے۔ میں آپ کی خدمت میں جتنی دیر بھی حاضر ہوں، میرے ذہن سوچ میں جو عنوان ہے، میں صرف کربلا کی ان عظیم خواتین کے بارے میں جن کے دم، جرت، ہمت سے آج دنیا میں سیدوں کا، سادات کا نام باقی ہے، اور ان کی عظیم بنیاد میرے نبی کی عظیم بیٹی ہے۔ میری گفتگو کا مرکز وہی ہستی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا علی کے خون کی تاثیر کیسی ہے اور خاتون جنت کے دودھ کا اثر کیا ہے۔ اس پورے کے پورے واقعہ میں مرد ہوتے ہیں، لیکن خواتین اہل بیت کا کردار کیا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، آپ سے لوگ جمع ہو کے آئے اور آ کے پوچھنے لگے، بابا عشق کی پہلی اور سوکھی منزل کیا اور کتنی منزلیں ہیں؟ گنج شکر کی آہ نکلی، پلکیں بھیگ گئیں، روتے روتے پھر افاقہ ہوا، فرمایا اب پوچھو حضور اللہ کے عشق کی منزلیں کتنی ہیں اور سوکھی منزل کیا ہے؟ گنج شکر نے آہیں بھرتے ہوئے کہا، عشق کی 700 منزلیں ہیں اور پہلی اور سوکھی منزل یہ ہے، سر تلی پہ دھر، پہلے مر پھر دیدار کر۔ 700 منزلیں ہیں اور پہلی منزل سر تلی پہ دھر، پہلے مر پھر یار دا دیدار کر۔ اگر تو سر کٹا نہیں سکتا، یار کے کوچے میں آ نہیں سکتا۔ اس لیے حضرت خواجہ فرید کا ایک غلام تھا، وہ کہتا تھا، تے نہیں سویا میں کو عشق حاضر، تے
اس ملتانی بولی میں تے نہیں سنیا میں کو عشق دل میں 14 طبق کمبئی رہدا میری تاب نہیں کوئی شاید چل سکتی میں آریاں ہیٹ چرئی رہدا وچ کربل جشن منایا حضرت عشق کہہ رہا ہے وچ کربل جشن منایا ہم بے سجدے سر کٹوایا ہم بے رنگ وچ رنگ دکھلایا ہم چڑھ لوگ سنان قرآن سنائی رہدا تے نہیں سنیا میں کو عشق دل میں 14 طبق کمبئی رہدا میری تاب نہ آج تک کہیں بھی جھلی میری تاب نہ آج تک کہیں بھی جھلی یہ تاب جھلی تا ابن علی حضرت عشق کہہ رہے ہیں میری تاب نہ آج تک کہیں بھی جھلی یہ تاب جھلی تا ابن علی میں کربل والیاں تتیاں ریتاں تے وضو رت دے نال کرئی رہدا تے نہیں سنیا میں کو عشق دن میں 14 طبق کمبئی رہدا جگ مکویسی میں مکدا نہیں جگ مکویسی میں مکدا نہیں ودا سامنے ہاں میں لکدا نہیں میں سر کپ گھندا میں چکدا نہیں سر کٹ گھندا میں چکدا نہیں وچ میدان تبل بجئی رہدا اس لیے میرے گنجے شکر نے سچ فرمایا اللہ کے عشق کی 100 منزلیں ہیں اور پہلی منزل سوکھی منزل آسان منزل یہ نشان منزل سوکھی منزل ہے کہ سر تلی تے دھر سر تلی تے دھر پہلے مر پھر ایک کھلوتائی حیدر نگر پہلے سر تلی تے دھر پھر اے محمد نگر جیڑا سر کٹا نہیں سکدا یار دا جلوہ پا نہیں سکدا تے ساڑے کوچے آ نہیں سکدا جس کو ہو جانو دل عزیز وہ ہماری گلی میں آئے کیوں اس لیے جس کو جان پیاری ہے اس کے لیے وہ سوکھی سواری ہے لیکن جو جان کی بازی لگاتا ہے جو ایک کٹواتا ہے وہ عاشق کہلواتا ہے جو سارا کنبہ لٹاتا ہے وہ امام عاشقاں کہلاتا ہے پر بے سمجھوں کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ زمانہ رال کے کیوں کربلا والوں کی یاد مناتا ہے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین حق دا تارا دل دا چین حق دا تارا دل دا
حسینیت 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 حضرات گرامی، اولاد ماں باپ کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ مائیں ساری رات روتی ہیں، اولاد کے لیے کب سوتی ہے؟ باپ دھوپ میں جلتا ہے، راہ براہ چلتا ہے، صرف اولاد کے لیے۔ لیکن پتہ چل جائے بیٹا گودی میں آئے، ماں کو باپ کو سب کو پتہ چل جائے کہ یہ ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر انتظار لمبی کرنی پڑ جائے۔ اشارہ میرا سمجھے، حضرت اسماعیل کی قربانی بڑی قربانی ہے، لیکن دن تو ٹوٹل 4 لگے۔ خواب آیا، خواب کا اگلے دن جواب آیا، اس سے اگلے دن حساب آیا، تیسرے چوتھے دن باپ نے اٹھایا، جا لٹایا، گردن پہ رکھ کے چھری کو چلایا، چھری چلنے لگی، اوپر سے فدیہ آیا، اسماعیل کو بچایا۔ دن ٹوٹل 4، بیڑا ہو گیا پار، لیکن صدقے تیرے حسین میرے ابھی گود میں آئے ہیں، شہادت کے سائے ہیں، آنکھیں نبی کی برس رہی ہیں، دودھ پیتے کو گود میں سلا کے پوچھا جاتا ہے لجپال کیوں روتے ہو؟ فرمایا یہ جو میری گود میں سوتا ہے، اس کی جدائی کا درد محمد عربی کے کلیجے میں ہوتا ہے۔ لجپالا وہ کون ہوں گے، کون ہوں گے؟ فرمایا دکھ دوہرا ہے مجھے۔ میں نے کہا تھا خواتین اہل بیت کا تذکرہ کر رہا، انہی کے حوالے سے حضرت سیدہ ام سلمہ، یہ بھی پاک حسین کی نانی ہے۔ ام المومنین جو ہے، بی بی کہتے ہیں حضور نے مجھے دروازے پہ بٹھایا، میرے نبی نے مجھے فرمایا ام سلمہ مہمان آسمان سے آئے ہیں اور پہلی بار آئے ہیں، اس لیے اندر کوئی نہ آئے۔ بی بی کہتے ہیں میں دروازے پہ دربان بن کے بیٹھ گئی، کسی کی مجال نہ تھی جو اندر جاتا، لیکن اچانک لڑکھڑاتا وجود جس پہ اب ہم پڑھتے ہیں درود، وہ جو جنت کے گلشن کی کلی حسین ابن علی، ذات آہستہ آہستہ چلی، پہنچے نانے کے دروازے پہ، ماں نے آگے ہاتھ کر کے کہا حسین اندر نہیں جانا، اس نے کہا جو ہو سو ہو، میں نے تو جانا ہے کیونکہ اندر میرا نانا ہے، میں نے تو جانا ہے، اندر غیر نہیں میرا نانا ہے۔ بی بی کہتے ہیں میں نے بہت روکا، لیکن حسین لگے رونے، وہ روئے، کلیجہ دھک دھک کرنے لگا کہ رسول اللہ فرماتے تھے حسین روتا ہے درد مجھے ہوتا ہے۔ اس لیے بی بی کہتے ہیں میں نے ہاتھ پیچھے کھینچا کہ اب جو قیامت آتی ہے آئے، حسین کی مرضی جائے، کون روکے کون ٹوکے۔ اندر جو گئے عرشی مہمان حضور سے ہم کلام تھے، لیکن پاک حسین نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ جا کے حضور کو ادھر رکھا، سرکار جو پلٹے سامنے نور العین ہے، سامنے نظر کے پاک حسین ہے، حضور نے نوریوں سے کلام چھوڑ دیا، رشتہ حسین سے پیار کا جوڑ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر
حیدری آپ سمجھدار ہیں VIP مہمان آئے بیٹھے پہلی بار اور آخری بار ایک بچے کے لیے نہ سلسلہ کلام توڑا جا سکتا ہے نہ ان سے منہ موڑا جا سکتا ہے لیکن حضور پورے مڑے دونوں ہاتھوں سے پہلے پاک حسین کو اٹھایا پھر گود میں بٹھا کے سینے سے لگایا پھر بوسا ماتھے کا آیا پھر بٹھا کے فرمایا شروع کیجئے فرشتوں کو رشک آیا کہ ہم مہمان ہیں دور کے پتلے ہم نور کے اتنی دور سے ہم آئے لیکن ایک چھوٹا سا وجود اور اتنا پیارا ٹوٹ گیا عرشی مینارہ عجیب ہے نظارہ یہ اتنا کیوں ہے پیارا کوئی سبب ضرور ہے حضور کو تاک کے فرشتے نے کہا کہ اللہ کے حبیب اگر اجازت ہو کچھ سوال کرے فرمایا اجازت ہے کہا یہ بچہ عمر کا کچا مگر ہمتوں میں محبوبیت میں اتنا سچا آپ نے ہم سے مکھ موڑا اس سے رشتہ جوڑا سمجھ نہیں آیا کیا ہے اس کے پاس سرمایہ میرے نبی نے فرمایا جان سے بھی پیارا ہے جگر سے بھی پیارا ہے کیا جانو تم یہ کون ہے اس کی عظمت کیا ہے فرشتوں نے وہیں پہ راز کھول دیا جو چھپانا تھا وہ بول دیا فرشتوں نے کہا پیارا تو بہت ہے لیکن لجپال نبی غمڈال نبی اِنَّا اُمَّتَكَ سَتَقْتُلُ تیری ہی امت تیرے اس محبوب کو ذبح کر ڈال اتنا سن رہا تھا کہ لرزہ طاری ہوا کائنات پر کیا اثر ہوا میرے نبی کی ذات پر آپ نے فرشتوں کو کہا سلام علیکم اٹھے سمیٹا پاک حسین کو اور حضور کی آنکھوں سے برسات ساون کے بدلے جاری ہو حضور روتے ہوئے باہر نکلے فرشتے نے کہا حضور ایک اور نشانی بھی لیتے جاؤ اگر حکم کرو کربلا کی مٹی بھی لا کے پیش کر دیں جہاں اس نے ذبح ہونا ہے کیا منٹ لگنے تھے فرشتے نے اٹھائی خاک دی سرکار کو سرکار نے سمیٹی خاک اور باہر چلے حضرت سلمہ فرماتی ہے کہ مجھے خاک پکڑائی اور میں نے آنسو کی لڑی جو پائی حضور نے مجھے فرمایا سلمہ یہ مٹی پکڑی سے تھام کے رکھ جس دن اذا تحولت هذه تربت دمن جس دن یہ مٹی خون میں بدل گئی سمجھ لینا میرا شہزادہ ذبح ہو گیا میرا حسین دنیا چھوڑ گیا شہادت کا تاج پہن لیا میری امت کی بدبختی شروع ہو گئی میرا حسین میری امت کے ہاتھوں مارا خاک کربلا لے حضرت سلمہ نے خاک کو سمیٹا حضور پاک حسین کو سینے سے لگائے مسجد کی طرف تشریف لے گئے آگے صحابہ بیٹھے تھے اور صحابہ کا عشق زمین کیا جانے آسمان کیا جانے یہ کائنات کیا جانے صحابہ حضور پہ جان دین ایمان وطن سب کو چھڑکنے والے حضور کو روتے دیکھا کہا لجپال تجھے کوئی رب نہ رلائے تیرا دکھ ہمیں لگ جائے حضور یہ آنسو کیوں آئے حضور نے فرمایا ابو بکر میرے اس حسین کو میری امت ذبح کر ڈالے
رو نہیں تو کیا کروں، گھر بھی میرا لٹے، قاتل بھی میرے کلمہ پڑھنے والے۔ حضرت صدیق نے جھرجھری لے کے کہا یا رسول اللہ وَهُمْ مُؤْمِنُونَ بِكَ، کیا وہ مومن ہوں گے، کلمہ پڑھیں گے؟ فرمایا دکھ تو یہی ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال۔ میں اس لیے تو رو رہا ہوں، میری ہی امت۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں پھر یہ بات کو بکو پھیل گئی، بات شناسائی، کوچے کوچے میں خبر پھیل گئی کہ پاک حسین شہید ہوں گے، شہید ہوں گے۔ گلی گلی، نگری نگری، بستی بستی، ابھی عمر ہے سال کی اور گلی گلی میں انگلیاں اٹھتی ہیں، یہ شہید، یہ شہید۔ اب اس شہادت کی منزل پر جانے کے لیے 4 دن حضرت اسماعیل والے نہیں لگے، 56 سال لگے اس انتظار میں۔ آپ نے میرا اشارہ نہیں سمجھا، حضرات انتظار کی ایک رات قیامت بن جاتی ہے۔ رات کو بندے کو درد کلنج اٹھے، درد گردہ، درد دانت کا درد، سر کا درد، آدھی رات کو پڑ جائے۔ اب انتظار میں بندہ پڑا ہے، صبح ہو، ڈاکٹر ملے، علاج کرے، یہ جو 2-3 گھنٹے قیامت بن جاتے ہیں، رات طویل ہو جاتی ہے، انتظار کی گھڑیاں کٹتی نہیں۔ کیا انتظار یار کی حالت بیان کروں، رہتی ہے جان آنکھوں کے اندر تمام رات، بلکہ اتنا بڑھی کہ قیامت سے بڑھ گئی۔ حیرت ہے مجھ کو طول شب انتظار پر، قیامت سے بڑی ایک گھڑی ہوتی ہے۔ 56 سال تک میرے حسین نے انتظار فرمایا تھا کہ کربلا لگے گی، اور پھر اتنے طویل انتظار کو جھیلا کس کے جگر نے، جب وہ رات آئی جسے رات عاشور کہتے ہیں، اور وہ آج کی رات، یہ رات آئی۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ 56 سال یا اتنا گزرے، اماں نے ایک دن بھی نہ کہا جو ساری حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں، میرے ابا کہتے تھے، میرے چاچا پاک حسن کہتے تھے کہ ہماری اماں، ہم نے کسی بھی رات ماں کو بستر پہ سوتے نہیں دے، خاتون جنت کو سوتے نہیں دیکھا، کسی ایک رات ہی جھولی پھیلا لیتی، مولا میرے حسین کی تقدیر بدل، تقدیر بدل سکتی۔ حضور عرض کرتے مولا جو کروڑوں کی تقدیر پلٹ گئے، ان کی تقدیر کیا نہ بدل سکتی تھی؟ خود دعا کرتے، مولا علی دعا کرتے، پر ایک لفظ بھی پوری تاریخ میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کسی نے یہ کہا ہو تقدیر بدل دے۔ یہ ضرور ملے گا کہ حضرت مولا علی جنگ صفین سے آ رہے تھے، کربلا کی زمین پہ پہنچے اور رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کے آنسو سے سامنے والی مٹی تر ہو گئی۔ پوچھا گیا لجپالا غم کا سبب نظر نہیں آیا، کس نے رلایا؟ فرمایا فئۃ من آل محمد یقتلون فی ہذہ العرصۃ، فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کی آل کی پوری جماعت ذبح کر دی جائے گی۔ اور پھر ہاتھ میں آسا تھا میرے مولا کے، مولا علی کے ایسے
لکیر کھینچی آگے چل کے، فرمایا یہاں ان کی سواریاں بیٹھے گی، یہاں ان کے لاشیں گریں گے، اور پھر کہا یدخلون الجنت بغیر حساب، ادھر گردنیں کٹتی جائیں گی، ادھر جنت میں داخل ہوتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ مولا علی کے لفظ فرمایا تبکی علیہم السماء والارض، یہ واحد جماعت ہوگی جو یہاں شہید ہوگی، اور ان پر زمین بھی روئے گی، آسمان بھی روئے گا، زمین بھی روئے گی۔ حضرت کعب احبار نے مولا علی کو اشارہ کر کے کہا تھا، پاک علی تیری اولاد کربلا میں ذبح ہوگی، لیکن کمال یہ ہوگا کہ ان کی سواریوں کا پسینہ بعد میں خشک ہوگا، یہ نام مصطفیٰ کے سینے سے پہلے جا لگے گا۔ مقام کا یہ عالم، کام کا یہ عالم کہ سب کو پتا ہے، پر کوئی نہیں کہتا مولا تقدیر بدل دے، راہ بدل دے، بلکہ مولا علی کہتے اللہ صبرن ابا عبداللہ صبرن۔ امام علی مقام پیچھے کھڑے ہیں، بابا انہی کو کہہ رہے ہیں، ابو عبداللہ یعنی باپ حسین صبر، صبر کرنا، صبر کرنا۔ حضرت سیدنا مولا علی کا غلام تھا اس وقت، اس نے کہا حضور جسے صبر صبر کی تلقین ہو رہی ہے وہ تو پیچھے کھڑا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تمہاری نگاہ یہاں تک ہے، علی کی نگاہ پتہ نہیں کہاں تک ہے، بلکہ سارے جہاں تک ہے، تمہاری نگاہ ادھر ہے، اور علی کی جو نظر ہے وہ رب کو ہی خبر ہے، کہاں علی کی نظر۔ پنج نعرے پنج دنی سوا لکھ نعرے حیدری۔ حضرات میں اسی نقطے پہ عرض کر رہا تھا کہ رات آ گئی 10ویں کی، اور ہم اس رات سے برکت حاصل کرنے کے لیے قبلہ شادی کے سائے میں آ کے اسی وقت اسی گھڑی لگی تھی رحمت کی جھڑی، رات تھی امتحان کی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر اولیاء کا سلطان، زہد الانبیاء، آپ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نسبت اللہ کے قرب والے مرد خدا نے خواب میں دیکھا 10ویں کی رات ہے، رحمت کی برسات ہے، اور کربلا کی گھات ہے، اور وہاں ایک باپ پردہ ذات ہے، اور پردے کے اندر جھاڑو لیے مور چھل لیے، ریت کے اوپر جھاڑو لگاتی ہے، رک رک کے روتی ہے، پھر کنکر چنتی ہے، پھر روتی ہے۔ اس مرد خدا نے دور سے کہا، او پردہ دار، فرشتے لگتے ہیں تیرے چوکیدار، معاملہ کیا ہے رات کے اس خاموش سناٹے میں، تو ویرانے میں جھاڑو کیوں دیتی ہے، پھر جھاڑو دے دے کہ تو کیوں روتی ہے، تجھے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ بی بی نے سر اور نیچے کر لیا، کیونکہ چادر میں سمٹی ہوئی تھی۔ اس نے پھر کہا بی بی میرا سوال آپ سے ہے، بی بی کیوں جھاڑو دیتی ہو، کون ہو، کیا درد ہے، کیا غم ہے، کیا کرب ہے؟ بی بی نے اپنا ہاتھ مٹی پہ چلاتے ہوئے کہا، او بندہ خدا، او صاحب حیا، او صاحب حیا، تو پوچھتا میں کون ہوں تو میرا نام فاطمہ زہرا ہے، یہ کربلا کی زمین ہے، میرے بچے کل یہاں
تاکہ یہ نہ کہے کہ اماں نے حصہ ملایا نہیں، کرم کا جھونکا آیا نہیں۔ نوٹ رکھے، یہ ماں ہے، یہ بنیاد ہے، یہ سارا قبیلہ اسی کی اولاد۔ 10 بھی گزر گئی اور جب شام آئی، اب کسی نے شعر کہا، اس کا مفہوم میں عرض کروں، وہ کہتا ہے کہ جواب مریم جناب زہرا، جواب مریم جناب زہرا، اور جواب زہرا جناب زینب۔ اس کو تھوڑا سا کھولوں، فرمایا کہ حضرت مریم پیدا ہوئی، حضرت عیسیٰ ان کی گود میں کھیلے، اور قرآن نے صدا دی کہ صدیقہ کائنات آ گئی۔ عیسیٰ جس کی گود میں کھیلے، کلمۃ اللہ، روح اللہ، کہا مریم کی ٹکر کی عورت اب زمانے میں کبھی نہیں آئے۔ یہ عورتوں کی تاریخ میں خاتمہ ہے، اس کے بعد اس شان کی کوئی عورت پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن جب نبی کے گھر میں آسمان کی نظر میں خاتون جنت نے سانس لیا، اور پاک علی کے گھر سفار کے گود میں حسن حسین کو لگی کھلانے، زمانے نے پلٹا کھایا، زمانے نے پلٹا کھایا، تاریخ نے پھر قلم اٹھایا، لو مریم کا جواب آیا۔ مریم پیچھے چلی گئی، اب کائنات کا یہ عظیم فرد ہے، یہ کائنات کی عظمتوں کی بنیاد ہے، اور عاشقوں کے امام اسی کی گود میں کھیلیں گے۔ یہ کائنات کی تقدیر پلٹائے گی، اس کی ٹکر کی اب کوئی عورت دنیا میں نہیں آئے گی۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اسی بی بی کی گود میں ایک بچی نے جنم لیا، بی بی نے اسے دودھ پلایا، علی نے انگلی پکڑ کے کھلایا، حسن حسین نے بہن سے پیار فرمایا، لیکن راز رہا کہ یہ چل کے کہیں اس منزل پہ پہنچے گی کہ تاریخ کو پھر پلٹنا پڑے گا کہ لو زہرا کا بھی جواب آیا۔ لیکن جب 10ویں محرم کی شام غم آئی، 72 کٹ گئے، اب کوئی نہ رہا جو نبی کی اولاد کی جانوں کا بھی محافظ بنے، ان کی عزتوں کا بھی محافظ بنے۔ اب اس بی بی نے تلوار کے دستے پہ 11ویں محرم کی رات جب ہاتھ رکھا تو دنیا نے کہا کہ دیکھو یہ کس کی رازدار ہے، یہ زینب ہے یا حیدر کرار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ علماء بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب رات ڈھل گئی، ہماری تو 10 اور بس سیزنل موسم ہے نا، کسائیوں کی طرح۔ میں معافی بھی چاہوں گا آپ سے، وہ جب عید قربان آتی ہے نا تو کچھ کسائی تو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں، کچھ نے ویسے چھڑیاں اور لکڑیاں سنبھالی ہوئی ہوتی ہیں۔ بندہ پوچھے بھئی تسی کسائی ہو نہ کیا ہے تے نہیں تے تسی ایک ہی انہاں کیا بس 1-2 دن واسطے۔ ان کو کہتے ہیں سیزنل کسائی۔ ہمارے مسلمانوں میں کچھ سیزنل حضرات بھی ہیں، بس ادھر 1 محرم آئی، انہوں نے کپڑے بدل لیے، انہوں نے چارپائیاں بدل لی، اور ادھر 10 پھر بس انہیں یہ پتا نہیں، اگر پاک آل کے دکھ میں کپڑے بدلے
तो 28 रजब को मेरा हुसैन परदेसी हुआ। कब? 28 रजब को मदीना छूट गया, रोजा छूट गया, वतन छूट गया। मदीने को मेरा पाक हुसैन बच्चों समेत छोड़ के सलाम करके ये कह के ले ओ यार हवाले रब दे ते लंबी पईयो जुदाई, ले ओ यार हवाले रब दे ते जान दिती राह तेरे अजर दिहाड़े पर्दे रख। सुने 28 रजब को दुख शुरू हो गए, शाबान गुजर गया सफर में, रमजान गुजर गया सफर में, शव्वाल गुजर गया सफर में, ज़िकाद गुजर गया सफर में, ज़िलहज की 8 तारीख दुनिया मक्के आ रही थी, करबला का मुसाफिर फिर जा रहा। ये सीजनल कसाई हुए कि न हुए? आज एक शिया आलिम दीन ने फरमाया कि पहले हमारे जाकिर एक मजलिस का 4 लाख लेते थे और 10 मजलिसों का तकरीबन 15 से 20, अब उन्होंने 35 हूँ वो लेंदे ने घाट तो घाट 35 लाख इत्थे रख। सारा जग वक्त ए मुहिब्बे अहल बैत वक्त ओए 10 दिन के ताजिर 10 दिन के व्यापारी ए नी इब्ने ज़ियाद दे दरबारी असी किती बैठे हैं तैयारी। ये नगमा नहीं मौसम गुलो लाल का पाबंद, बहार हो के खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहर्रम भी हुसैन का, शाबान भी हुसैन का, रमजान भी हुसैन का, सारा जहान हुसैन का, रब रहमान हुसैन का, सब हुसैन का, रब हुसैन। इसलिए इस बात को भी पेशे नजर रखना। मगर कह ये रहा हूं कि 10 की शाम को हम तो घर चले गए, शाम मना के क़यामत तो असल टूटी ही 11वीं को। घर जाके सोचो, बेटियों बहनों बीबियों के सर पे अब्बास अलमदार खड़ा है, क़यामत भी आए हम क्या। बीबियों हजरत रबा, हजरत कहरबानो, हजरत लैला, हजरत सुकैना, हजरत फातिमा, हजरत सैयदा ज़ैनब, इनके सर पे उस्मान इब्ने अली खड़ा है, इनके सर पे अभी जाफर इब्ने अली, अली दा एक पुत्र लखा वर्गा, इत्थे ते पूरी कतार खड़ी। हजूर 10वीं की दोपहर से पहले पहले अब्बास मौला अली का बेटा अब्बास इब्ने अली खड़ा है, जाफर इब्ने अली खड़े हैं, उस्मान इब्ने अली खड़े हैं और अब्दुल्ला इब्ने अली, ये चारों सगे भाई थे एक ही माँ के बेटे। फिर अबू बकर इब्ने अली खड़ा है, उमर इब्ने अली खड़ा है, अबू बकर इब्ने अली, ए अली दे पुत्र दा ना अबू बकर, ना आवे तनु चकर कुछ फिक्र कर एवें ना मार। मैं चलते चलते किबला शाह जी के घुटने पे हुसूल बरकत के लिए हाथ रख के मौजू हुई है, लेकिन थोड़ा सा मैं मरोड़ रहा। मेरे प्यारे भाइयों, रमजान की 21वीं तारीख मेरे मौला अली की शहादत, रमजान की 21 की शब मेरे मौला पाक की शहादत पर कुदरत के रंग देखे। इधर मौला अली जा रहे थे, उसी हाशमी घराने में हजरत अब्बास का पोतरा आ रहा, एक जा रहा है एक आ रहा है।
नबी के गुलशन को रब उजड़ने देते ही नहीं है। ये इको ही गुलशन है जेदे उत्ते ना अज खजा आ सकती है ना कल आएगी। क़यामत वाले दिन सारे उजड़ जाएंगे पर इन्हां दे उत्ते बहार होवेगी। अल्लाह मौला पाक 21वीं की सुबह, मेरे मौला की शहादत क्या है? 21वीं रमजान की रात सुबह, उसी रात रब ने करम फरमाया हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के घर रश के सब आफताब एक महताब आया और हाशमी खानदान में उधर आंसू थे इधर तबस्सुम थे कि एक जा रहा है एक आ रहा है। उस हुस्न के पैकर को उठाया गया, हाशमियों में लाया गया, पूछा गया इसका नाम क्या रखे? एक ही आवाज उठी मदीने में, अली। क्या नाम रखे? अली। हमारे यहाँ सिर्फ नाम रखते हैं, अरबी कुनियत भी साथ रख देते हैं, शान वाले होते हैं। अब कुनियत क्या रखे? का अबुल हसन। अबुल हसन कुनियत मौला अली की, नाम भी अली का, कुनियत भी मौला अली की। बच्चे का नाम रख दिया गया। अभी चंद दिन गुजरे थे, बीबी ज़ैनब मौला पाक की बेटी यानी दोतरा पैदा हो गया, लाया गया ये सोना बच्चा हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर का बेटा जी, नाम फरमाया अली। जरा सीने पे हाथ रख के होना अली अली हो जाएंगे। असल में टाइम बड़ा थोड़ा है क्योंकि आगे का फिक्र भी थोड़ा चौड़ा है, इसलिए नारे बिल्कुल बेशक ना लगाएं, बस कान टिकाएं, मतलब की बात पाएं। सैयदों के घराने से खैरात लेके जाएं। ये दो रिवायत मैंने बयान करके तीसरी कर दी ताकि इकट्ठा नतीजा निकाला। मेरे पाक हुसैन मदीने में थे, तीसरी रिवायत, मेरे पाक हुसैन मदीने में। शाम से खत आया गवर्नर मदीना को कि जितने हाशमियों के उठती जवानी वाले जवान हैं इनमें अतिया बांटा जाए, इनमें अतिया बांटा जाए। अब हर जवान को बुलाया गया। मेरे पाक हुसैन का बेटा लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है, नाम अली, नाम। वो भी पहुंच गए गवर्नर हाउस में, उनको पहले बुलाया गया, आइडेंटिफिकेशन लाओ, क्या नाम है? कहा अली। गवर्नर ने पूछा आपके भाई का नाम? कहा अली। कहा उससे छोटे का नाम? कहा अली। जेड़े वेले अली अली होवे ना ते फिर कुछ शैताना दी तबीयत उंज भी खराब हो जाए। वो ते पक्का ही शैतान सी, उस मलऊन दा नाम मरवान सी। ओ ते सड़ गया पैरां दी तलियां तो लैके उत्थे तक, ते उन्होंने सड़ सड़ के पूछे ज़ैनुल आबिदीन पाक कोलों ए तेरे प्यो हुसैन नू दुनिया जहान विच होर ना कोई लब्बा। एक पुत्र दा नाम ही अली, दूजे दा नाम ही अली, तीजे दा नाम ही अली। ए अली अली करदा रहंदा है तुहाडा प्यो, इनू होर कोई ना नहीं लब्बा। ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जाके पूछांगा अब्बे कोलों, जाके पूछूंगा बाबा से। वापस पलट आए। जब मेरे पाक हुसैन के पास बेटा आया, बाप हुसैन है, पूछा बेटा कोई बात तो नहीं हुई? अब्बा। गवर्नर हैरान परेशान शकदार था, कहता था तेरे अब्बे के पास कोई और नाम नहीं? अली अली अली। खैर है, हजरत इमाम हुसैन ने जब सुना गवर्नर का ताना, आप उठ बैठे चारपाई से और ज़ैनुल आबिदीन को समेट के फरमाया सुन अली पुत्र, अगर तेरे बाबा हुसैन को रब 100 बेटे देता, हर बेटे का नाम रखना था अली 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 अली।
خیر یاد ہو گئی ہیں، بلکہ چوتھی ساتھ ملا جب نام رکھے گئے نا، جو بھی آئے نام رکھے کیا؟ علی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی جیڑا بچہ آندہ ہے او دائنا قطارہ لگ گئی ہیں علیاں دیا، ان کو رشک آیا۔ کیا آیا؟ رشک آیا۔ انہوں نے خاص قاصد کو بلایا، قاصد کو بلا کے فرمایا، کہا جا کے عبداللہ بن عباس نبی دے چاچا زاد نو خط دینی، انہوں آکھیں اے ہر پاسے علی علی کر چھڑی جے، کوئی میں نو بھی برکت واسطے کتھے شامل کر لو، میں نو بھی اچھی خواہش ہے، نیک خواہش ہے، مجھے بھی کہیں چلو نام نہ بدلو بچوں کا، کنیت میری رکھ لو، لیکن میں مفت میں تم سے یہ نہیں مانگ رہا، 5 لاکھ درہم وہ بندہ لے جو میری کنیت رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا تھا آپ کا لاکھ احترام ہے پر نام صرف علی کا ہی نام ہے، آپ کا لاکھ احترام ہے پر علی چلے گا، تے علی چل جائے تے پھر اور کوئی چل سکتا نہیں۔ پھر حضرت امیر معاویہ کو خط واپس ملا، آپ نے پھر بھیجا، فرمایا انہوں آکھ نا تھا میں نہیں آکھیا بدل، 5 کروڑ درہم رکھ، صرف کنیت میں جگہ دے دے۔ کہا حضور آپ پیارے ہمیں آپ بھی ہیں پر علی کتھاں تساں کتھاں پیگیاں لمیاں لمیاں کتھاں، تم عرب جو خوش میں جھنگ جو تنگ، تو رانجھن کت میں ہیر کتھاں، تیرا شان کرم لولاک لما میرا اجڑی حال ظہیر کتھاں، تو حسن دا شاہ میں محض کو جھی ہاں بندہ مین اخیر کتھاں، ناشاد ہے سر تے خالی ہاتھ، کوئی لیر کتھاں کوئی لیر کتھاں، میں فقیر کتھاں تو علی پیر کتھاں۔ اب میں ذرا نتیجہ نکال رہا ہوں، نتیجے پہ کہتے ہیں نا بندہ ریزلٹ تے نگاہ رکھے، دیگ زرد علی اتو بھی مٹھی ہوندی ہے پر جری کھرکڑ وچ چاسے، اب کھرچن دینے لگا ہوں۔ میرے مولا علی کے گھر بچے 14 پیدا ہوئے، 14 میں سے 3 کے نام رکھے، ایک کا نام رکھا ابو بکر ابن علی، دوسرے کا عمر ابن علی، تیسرے کا عثمان ابن علی۔ امام حسین کے گھر رب نے بچے دیے، بہت سارے تھے، ایک کا نام رکھا ابو بکر ابن علی، ابو بکر ابن حسن، دوسرے کا عمر ابن حسن۔ مولا زین العابدین کو رب نے بچے دیے، بیٹے کا نام رکھا عمر، ابو بکر۔ یہ چکر کیا ہے کہ علی سے لے کر زین العابدین تک، مدینے سے لے کر کوفے کی زمین تک، ایقان سے لے کر یقین تک، کیوں بچوں کے نام ان 3 صحابہ کے نام پہ میرے مولا رکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں اسا 5 کروڑ بھی کوئی دے وے تے نا پسند نہ ہوئے تے رکھ دے نہیں، تے جے پسند آ جاوے تے چک دے نہیں تے رک دے نہیں۔ ابو بکر نال اتنا پیارے، ابو بکر ساڈا سردارے، تے ابو بکر پترے تے باپ حیدر کرارے، ہون بھی جڑا ابو بکر نو نہ منے انہوں رب دی۔ حضور میں مفت واسطے نہیں، میں نے وہ دلیل دی ہے، کروڑ کتاباں ایک پاسے تے محبت دیا شراباں۔ بس ایک جملہ اور کہوں گا حضور قبلہ پیر سائیں کی اجازت سے کہ ابو بکر صدیق نہ در والا ہے نہ چوک والا ہے، ابو بکر گھر والا ہے۔ یہ فراڈ ہے، یہ دھاندلی ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ جھوٹ ہے کہ ابو بکر در والا۔ میں کہتا ہوں امام جعفر صادق گھر والا یا در والا؟
امام جعفر فقہ جعفریہ انہی سے چلی، سیدوں کی ساری برات یہیں سے چلی، ان کی ذات حضرت امام جعفر صادق سے چلی۔ امام جعفر صادق سے پوچھے حضور آپ کس کے پتر ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق کا قول کہتے ہیں والدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 بار جنا، یعنی ایک ہوندا ہے پیو اکہرا، ایک ہوندا ہے پیو دوہرا۔ تو یہ سمجھ نہیں آئی الحمدللہ۔ اور میں گزارش کرانا تاکہ حضرت امام جعفر صادق نے کہا میرا دوہرا باپ ابو بکر ہے، وہ سائیاں کھول کچھ کھول کے بول، سب شک وچ نہ رول، نہیں تے روندے رہن کے مدینہ کلونی والے ڈھول۔ ایک کیڑے کھڑے بندہ پا گیا سانو شک چلا گیا نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ہے حضرت ام فروا، حضرت بی بی ام فروا کے ابے کا نام ہے حضرت قاسم، حضرت سیدنا قاسم کے ابے کا نام ہے محمد، محمد کے ابے کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ عجیب ہی سمجھ نہیں آیا، بادل چھٹنے چاہیے نے، پھر دوہرا کا، یہ تو اکہرا ہے۔ حضرت ام فروا کا ابا حضرت قاسم، قاسم کا بابا محمد، حضرت محمد کا بابا ابو بکر صدیق، اور دوسری طرف حضرت ام فروا کی اماں کا نام حضرت اسما، اسما بی بی کے ابے کا نام عبد الرحمن، عبد الرحمن کے ابے کا نام ابو بکر صدیق۔ وہ جیڑے پاس آئے گا ابو بکر صدیق کے، اے تحقیق کے، بالکل ٹھیک ہے، صدیق صدیق کے۔ یہ میرا 100 پتر بھی ہوئے تھے علی، علی رکھاں گا، اس لیے اب بات میں سمیٹوں، اسی لیے یزید پلید اور اس کی پوری ٹیم نے پورا دل لگایا، نہ علی علی رہے نہ حسین حسین رہے، تقدیر نے اوپر سے صدا دی، کہا نہ حسین مک سکتا ہے نہ علی رک سکتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ میرے پاک حسین کے بچے چن چن کے ان کمینوں نے ذبح کیے، چھوٹے ذبح کیے، بڑے ذبح کیے۔ اللہ اکبر۔ جب یزید پلید کے دربار میں میرے نبی کا گھرانہ پہنچا تھا، اس پلید نے امام زید اللہ العابدین کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، وہ جتنے خبیث بیٹھے تھے مردود ملعون شامی کیبنٹ میں وزیر، ان سے پوچھا اس کا کیا کروں؟ ان سب نے کہا اس آخری نشانی ہے نبی کے گھرانے کی، حسین کے گھر کی، مٹا دے اسے تک نشانی نہ بچے۔ صرف ایک بندہ بولا کہ یہ بیمار ہے، یہ لاچار ہے، اس کو تو رہنے دو۔ میرے حسین کا ایک بیمار بچہ تھا، بیمار علی، یزید کے اپنے 15 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 15 پتر، 5 دھیاں، 5 بیٹیاں، 15 بیٹے، لیکن یزید کا نہ ایک بیٹا رہا، نہ بیٹی رہی، نہ نسل رہی، نہ اصل رہی، نہ شکل رہی۔ آج ڈھونڈو کسی کتاب، کسی 2 ورقے کی کتاب میں دکھا دو، یزید کی کہیں کوئی نسل ہے، یزید کی کہیں کوئی اولاد ہے، لیکن حسین سے دنیا آباد ہے۔ واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مرتے ہیں مٹتے ہیں، مٹ گئے مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ اس کے 15 بیٹے، ایک نہ بچا، نہ بیٹی بچی، الٹا جس بیٹے کو ولی عہد بنایا
यजीद पलीद का बेटा पहले दिन तख्त पे आया, पहला जुमला उसने कहा काना अभी गैरा अहलन, मेरा बाप इस काबिल ही न था जो उसको तख्त मिला। दूसरा उसने कहा सारा रहीनन बेजुनूबिही फी कब्रिही, मेरा बाप अपने गुनाहों की सजा अपनी कब्र में भुगत रहा है। अगला जुमला उसने कहा उस तख्त पे मैं थूकूंगा भी नहीं जिस तख्त पे ऐसा पलीद यजीद मेरा बाप बैठा रहा। उसने कहा 3 जुर्म मेरे बाप ने किए, वो गिनवा के मैं जा रहा हूँ। पहला जुर्म कातला इतरत रसूलिल्लाह, मेरा बाप नबी की औलाद का कातिल था। इसी तख्त पे बैठा उसने आर्डर जारी किया, वह अबाहल खमरा, शराब पी पी के उसको जवाज के लाइसेंस दे गया। तीसरा वह खर्रबल काबा था, खुदा का घर उजाड़ डाला। ऐसे तख्त पे थूकता हूँ। उसने कहा ये हड्डी जिस कुत्ते के दिल में आए उठाए, मैं जा रहा हूँ। किया फिर वापस कभी ना आया। लोगों ने जनाजा उठाया। और यजीद के लिए बेटा ये कह रहा है, लेकिन हुसैन के लिए रब से पूछ, रसूल से पूछ, मुहर्रम से पूछ। मेरे नबी फरमाते थे अल हसनो वल हुसैनो शर्फल अर्श, मेरा हसन हुसैन अर्श का मीनारा है। मेरा हुसैन अर्श का मीनारा है। एक मर्तबा हसन हुसैन गुम हो गए, मेरे नबी तलाश करते हुए पहुंचे, जाके लपेटा, लपेट के सीने से लगाया, चूम के फरमाया कहा बे अभी व उम्मी अंतुमा, ओए सोने हो तुहाडे उत्ते मैं मुहम्मद दा अब्बा भी कुर्बान, मेरी अम्मा भी कुर्बान। आगे आख्या चूम के मा अकरमकुम अल्लाह, दुनिया नु की पता का निशान की हाय हाय जिनकी शान यूं नबी बयान करे। और मेरे हजूर ने उसी मंजिल पे, हदीस में हजरत सलमान फारसी इसके रावी है, मेरे हजूर ने एक बेटा उठाया इधर बिठाया, दूसरा उठाया इधर बिठाया। बाबा सलमान लालच में आया, कहने लगा सोना कोई सानू भी करम फरमाओ हा, एक तो सानू भी चवाओ हा। नबी पाक फरमाया ए मुहम्मद दे कंधे इस काबिल ने एदे उत्ते हसन हुसैन चढ़ सकते। मैं जाहिर है 1 घंटे में इतनी बड़ी कायनात सिमट सकती है? नहीं सिमट सकती। मैं किबला शाह साहब आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार ते साडे लबां ते हैदरे करार ते जेड़े शहीदां दे सरदार। हुण आपां कुछ गुरवार ते कुछ बार ते कुछ आण नूं तैयार, कुछ जान नूं बेकरार। शादी की महफिल सजी रहेगी, मेरे हुसैन की महफिल लगी रहेगी, मेहमान आते रहेंगे। मैं हजरत से दुआ का तलबगार हूँ, मैं दुआ का तलबगार। आमीन मैं असल में मुझे भाई अल्ताफ साहब ने किबला शाह साहब का पैगाम सुनाया। ये नहीं कि भाई साहब आए या किबला शाह साहब ने कोई खत लिखा, बस इन्होंने फरमाया और मैं कच्चे धागे के साथ खींचा चला आया। और मैंने फिर कहा कि जब जी चाहे खुश हो के बुला लो मुझको, मैं गया हुआ वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी न सके। आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे भी हालात नहीं। जिक्र हो नबी सकलैन का और तज़किरा हो हसन हुसैन का। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाजिरी इसी तरह जम के बैठे, बल्कि थम के बैठे, ना पाँव हिलाएं ना सर हिलाएं, ताकि बंदे आराम से आए आराम से जाएं। आखिर दावाना में तमाम